بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، کراچی یونیورسٹی کے کنفوشیس انسٹیٹیوٹ کی ایک گاڑی پر حملہ ہوا۔ یہ خودکش حملہ تھا اور اس کے نتیجے میں چین سے تعلق رکھنے والے 3 اساتذہ اور ایک مقامی پاکستانی جو اس وین کا ڈرائیور تھا جاں بحق ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی، اور یہ جو حملہ ہے خودکش، یہ ایک نیا فینومینا دکھائی دے رہا ہے بلوچ شدت پسند تحریک کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ اس حملے میں ایک خاتون کو، ایک ایجوکیٹڈ خاتون کو، اور ایک ایسی خاتون کی جو ایم فل کر رہی تھی اور کئی اور ڈگریاں حاصل کر چکی تھی، اس نے خود کو ایک بارود سے اڑا دیا اس وین کے قریب، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اب سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ بلوچ تحریک یا اس ریجن میں یا افغانستان میں اور دوسرے علاقوں میں جو خودکش حملے ہوئے، اس میں اس طرح کے حملے پہلے نہیں ہوئے کہ جس میں خواتین کا استعمال ہوا ہو۔ صرف اس خطے میں سری لنکا میں تامل ٹائیگرز نے اس وقت کی جو وہاں حکومت تھی اور جو سنہالی آبادی پر مشتمل تھی، اس کے خلاف جو تحریک شروع کی تھی، اس کے لیے اس تحریک کے دوران خواتین کو خودکش حملہ آوروں کے طور پر بلکہ انٹروڈیوس ہی سری لنکا کی تحریک میں یہ جو ٹرینڈ ہے، یہ رجحان ہے، یہ فینومینا جو ہے وہ پہلی بار وہاں سامنے آیا۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ایسے ہی ایک تامل خاتون کے خودکش حملے میں مارے گئے تھے کہ جو انہیں ایک استقبال کے دوران گلدستہ پیش کرنے آئی، اور اسی گلدستے کے اندر بارودی مواد تھا، جس سے نہ صرف راجیو گاندھی اڑ گئے بلکہ وہ خاتون خود بھی جان سے گزر گئی۔ تو یہ ایک نیا رجحان ہے جو بہت خطرناک ہے، اور اب جو ایک صورتحال بن رہی ہے کہ پاکستان دائیں بائیں ایک بار پھر شدت پسندی کی لہروں کی زد میں آ رہا ہے، شدت پسندی کے اور دہشت گردی کے ایک بھنور میں پھنستا جا رہا ہے۔ یہ ایک بالکل ایک یکسر ایک خطرناک ہوتی ہوئی صورتحال ہے۔ اس کی داخلی جہتیں بھی ہوں گی، داخلی جہتیں ہیں بھی کہ ایک پڑھی لکھی بلوچ لڑکی جس کے 2 بچے تھے اور جو ایک اپنی فیملی لائف بھی گزار رہی تھی، تو وہ کیسے خودکش اور اپنا وجود مٹانے پر تیار اور آمادہ ہوئی۔ یہ ایک بہرحال سوچنے کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سارے قضیے کی سب سے مضبوط جو جہت اور پرت ہے، وہ اس کا ایک بیرونی محاذ ہے۔ یعنی پاکستان اس وقت سیدھے اور صاف لفظوں میں کہا جائے، اس وقت پاکستان چین اور امریکہ کی کشمکش میں اور اس کے کراس فائر میں آ گیا ہے۔ چین امریکہ کی ریڈ لائن ہے، اور امریکہ نے چین کے ابھار کو، چین کی تقویت کو، چین کی طاقت کو اپنی ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ وہ چین کو محدود رکھنا چاہتا ہے، اور چین کے ابھار میں کوئی مددگار اور معاون جو بھی ملک ہوگا اس کو وہ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، وہ چین کے مدار سے، چین کے حصار سے نکالنا چاہتا ہے۔ پاکستان چونکہ چین کا سب سے قریبی اتحادی ہے، اس لیے پاکستان پر جو اس کشمکش کا، اس کشیدگی کا سب سے زیادہ جو نزلہ اور ملبہ ہے وہ پاکستان پر گر رہا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی، پاکستان میں ہونے والے بہت سے واقعات، پاکستان میں کی جو ایک معاشی جو ایک مشکلات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایک انٹرنیشنل جو سطح پر بدنامی کا جو ایک سامان کیا گیا ہے فیٹف کے ذریعے، یہ سارے جو محرکات ہیں، اس کے پیچھے یہی ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کا جو تعلق ہے، جو دوستی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی بہت سی خطائیں اور غلطیاں بھی امریکہ کو گوارا ہوتی ہیں، کیونکہ بھارت کو امریکہ وہ چین کی اینک سے، چین کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ تو اس کشمکش اور کشیدگی میں پاکستان کو ایک محدود رکھنا، پاکستان کو چین سے ایک
واضح فاصلے پر رکھنا یہ امریکہ کی حکمت عملی بھی ہے، امریکہ کی ضرورت بھی ہے، اور بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو اس حد تک کمزور رکھنا کہ وہ بھارت کی ہم پلہ اور بھارت کے مد مقابل ہونے کی سطح پر نہ آئے، بالکل ایسے کہ جیسے جلیل علی نے شعر کہا ہے کہ اپنے دیے کو چاند بنانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا مجھے. یعنی بھارت کے جو دیے کو چاند بنانے کے لیے، چاند ظاہر کرنے کے لیے اس کے ارد گرد کے تمام چراغوں کو بجھانا ضروری ہے، انہیں ڈی سٹیبلائز رکھنا ضروری ہے، انہیں کمزور اور ناتواں رکھنا ضروری ہے، تاکہ جو بھارت کی دھاک ہے چین کے مقابلے میں وہ واضح ہو، بیٹھے اور نمایاں طور پہ نظر آئے، اور دنیا کو یہ احساس ہو کہ چین کا جو مقابلہ ہے اپنی دہلیز پر ہی وہ کوئی ملک اگر کر سکتا ہے تو وہ بھارت ہے. تو اس کشمکش اور اس کشیدگی میں پاکستان پھنس کر رہ گیا ہے، اور پاکستان اس میں جس حد تک بھی توازن رکھنے کی کوشش کرے گا پاکستان کو اس میں کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سپیس کم ہے. یا تو آپ نے چین کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور اس خطے کے لیے جو امریکن سکیم ہے اس کا حصہ بننا ہے. تو اب جو پاکستان میں ایک سیاسی بحران شروع ہو گیا ہے، بھلے سے اس کی وجوہات داخلی ہوں، لیکن دنیا میں بہرحال اسے رجیم چینج کے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسے اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس انداز سے دیکھ رہے ہیں. بالخصوص جو عمران خان کا دورہ تھا روس کا، اور اس کے فوراً بعد جو یہ ساری سرگرمیاں شروع ہوئیں، اس کی بنا پر یہ تسلیم کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑے حلقے میں، بالخصوص چین اور روس نواز حلقوں میں، کہ عمران خان یا پاکستان جو ہے وہ رجیم چینج کی پالیسی کا شکار ہوا. کہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک لائن لیں گے ایک ملک کے، ایک طاقت کے، ایک بلاک کے حق میں، تو پھر دوسرے بلاک کا جو وہ پھر اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سبق سکھائے. یوکرین کے ساتھ یہی ہوا کہ یوکرین روس کا ایک ہمسایہ تھا، روس کے وطن سے جنم لینے والی ایک ریاست تھی، لیکن یورپ نے اور مغرب نے، نیٹو نے یوکرین کو روس کے خلاف سرگرمیوں کا ایک لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ یہ جو مسائل اور معاملات ہیں یہ بڑھتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ یوکرین پھر رشیا اور امریکہ کے درمیان اور یورپ کے درمیان سینڈوچ بن کر رہ گیا. یہاں تک کہ روس نے پھر مشتعل ہو کے باقاعدہ مسلح مداخلت کی، جس کے نتیجے میں آج یوکرین جو ہے وہ عبرت کی ایک تصویر بن گیا ہے، میدان جنگ بن گیا ہے. جا بجا کھنڈر ہیں، جنگ کے مظاہر ہیں، نمونے ہیں، آثار ہیں، اور یوکرین کے عوام اس میں سفر کر رہے ہیں. تقریباً بہت سے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کشمکش کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اسی انداز سے جاری ہے. پاکستان سی پیک کے ذریعے، بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے چین کا ایک قریبی اتحادی ہے، چین کو ایک آؤٹ لیٹ فراہم کر رہا ہے، چین کو تازہ ہوا میں سانس لینے کی ایک کھڑکی مہیا کر رہا ہے، اور اس لیے پاکستان کا جو چین مخالف قوتوں کا زیادہ تر ہدف جو ہے وہ پاکستان بن رہا ہے. تو یہ جو ایک نیا سیاسی بحران ہے اس کو روس میں ایک بے عزتی اور ایک انسلٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. روس کا جو کہ میڈیا کو، سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنے والے لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں اس چیز کو، پاکستان کو بالکل رجیم چینج کے انداز میں دیکھا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو روس کے دورے اور پیوٹن کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بنیاد پر یہ سزا دی گئی. تو اسی طرح جو ابتدائی دنوں میں جب پاکستان میں یہ بحران شروع ہوا تو روس میں، ماسکو میں ہونے والے مظاہروں میں عمران خان اور پیوٹن کی تصاویر والے پوسٹر اٹھائے گئے تھے، بینر اٹھائے گئے تھے، اور لوگ احتجاج کر رہے تھے. روس کی وزارت خارجہ نے بھی اس پہ اپنا بیان دیا، اور ایک بھرپور جو وہاں یعنی اس پہ ایک احتجاج کا ایک انداز اور ایک رنگ لیے ہوئے تھی وہاں ساری صورتحال. پھر لاہور میں عمران خان کے جلسے میں ایک اکلوتا پرچم لہرا رہا تھا، اور وہ روس کا پرچم تھا. تو اس چیز کو بھی نوٹ کیا گیا. میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا روس کے ایک بلاگر کا
اور ایک جو ٹریولر ہے اس کا اس نے یہ تصویر ری ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا تھا کہ پاکستان اور روس کی دوستی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان کا یہ جو بحران اس وقت چل رہا ہے، ایک تو عسکری لحاظ سے، اسٹریٹجک لحاظ سے پاکستان ایک کراس فائر میں پھنسا ہی تھا، لیکن یہ بحران جو اگر یہ طویل سے طویل تر ہوتا ہے تو پھر یہ بحران بھی جو ہے اس میں بھی یہ بھی پھر عالمی طاقتوں کی کشمکش کا ایک نیا محاذ اور ایک نیا میدان بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر رجیم چینج کی جو فلسفی جنہوں نے قبول کی ہے، جنہوں نے یہ تصور قبول کیا ہے، جنہوں نے یہ نظریہ قبول کیا ہے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ تبدیلی ہے یہ روس کے ساتھ تعلقات بنانے اور چین کے ساتھ تعلق کو آگے بڑھانے کی بنیاد پر آئی ہے، تو لامحالہ وہ لوگ بھی یہاں اپنا ایک سیاسی مفاد تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں اپنے لیے وہ سپیس تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس بحران کو اگر حل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک نئی گڑبڑ ہوگی، ایک نئی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی، ایک نئی دلدل ہوگی، اور اس سے پاکستان مزید جو ڈیسٹیبلائز ہوگا، اور اس کے اثرات پھر پاکستان میں آنے والے دنوں پر ہی نہیں، آنے والی نسلوں پر بھی مرتب ہوں گے۔ اس لحاظ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان میں فوراً جو ہے وقت ضائع کیے بغیر اور ریت سے مچھلیاں تلاش کرنے کی بجائے اس بحران کو کسی ایسے ون ون سچویشن کے تحت حل کیا جائے تاکہ یہ پاکستان جو ہے مزید بیرونی طاقتوں کا اکھاڑا، ان کی کشتی کا میدان اور ان کی جنگ کا جو محور اور مرکز نہ بننے پائے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔